لا تعلقی کا اعلان کیا اور مجھے یہ اختیار دیا کہ جو پارٹی بھی آپ جوائن کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ 29 اپریل کی بات ہے اور وہ سارا سوشل میڈیا پہ موجود ہے اس کا ریکارڈ۔ بہرحال جب مجھ پہ ذمہ داری ڈالی گئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں دوبارہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ملوں اور ان سے ایک راؤنڈ دوبارہ کر لوں۔ انہوں نے اس سے زیادہ عزت دی اور میں اور بھی مطمئن ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ میرے ساتھ دوسری پارٹیوں نے بھی رابطے کیے ہیں، ان کی لیڈرشپ سے میری ملاقات رہی ہے اور انہوں نے میرے گھر، میرے غریب خانے میں اپنی لیڈرشپ اور جو لوکل لیڈرشپ ہے مرکزی صوبائی کے ساتھ ان کے وفود بھی بھیجے۔ تو میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اتنا اعتماد کیا، مجھے مناسب سمجھا کہ میں ان کی پارٹیوں کو جوائن کروں۔ لیکن میں ایک بہت ہی غور و فکر کے بعد اور اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں آج پیپلز پارٹی میں باضابطہ طور پہ شمولیت کا اعلان کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جس بنیاد پہ میں پالیٹکس میں آیا تھا، میں ایک پروفیشنلی میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں نیورو سرجری میں اسپیشلائز کر رہا تھا، لیکن مجھے ایک احساس ہوا کہ میں نے اپنے ملک کے لیے اپنا جو تھوڑا سا حصہ کردار ہے وہ ادا کروں گا اور کنٹریبیوٹ کروں گا اور اس پاکستان کو ایک خوشحال، مستحکم اور باوقار ملک کے طور پہ کنٹریبیوٹ کروں گا۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ مجھے موقع نہیں دیا گیا، حالانکہ میرے علاقے کے لوگوں نے جس طرح فیصل خان نے کہا کئی بار اس قابل بنایا کہ میں کچھ کر سکوں، لیکن جہاں میں تھا وہاں پہ شاید اس بات کی وہ ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے۔ جس بیانیے پہ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہیں، میں بھی اس منشور اور اس نظریے کے پیچھے چلا گیا کہ یہاں پہ ایک نیا پاکستان جس میں انصاف ہوگا، جس میں فیصلے میرٹ پہ ہوں گے، جس میں احتساب ہوگا، جس میں رول آف لا ہوگا اور جس میں ریئل ڈیموکریسی ہوگی، فیصلے عوام کریں گے۔ جو سٹیج پہ روزانہ یہ 5 دفعہ دن میں لیکچر دیتے آ رہے ہیں، لیکن میں نے پایا کہ اندر سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ میں نے خان صاحب سے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ سوال کیا کہ خان صاحب آپ اس ملک کی صفائی کر رہے ہیں، کرپشن کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ ہیں، لیکن جس جھاڑو سے آپ صفائی کر رہے ہیں سارا گند اس جھاڑو کے اندر ہے، پہلے اپنے جھاڑو کو تو صاف کریں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ خان صاحب اگر ملک میں ہمیں جو آپ کا منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع نہیں ملا ابھی تک، آپ اس کے اسباب بتا رہے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر تو ہمیں ایک ایسا نظام نافذ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی پارٹی کو جمہوری انداز میں اور اپنے پارٹی آئین کے مطابق تو چلائیں، پارٹی کے اندر تو فیصلے میرٹ پہ ہو، جمہوریت کے مطابق ہو، پارٹی کے اندر ایک احتساب ہو اور پارٹی کے اندر انصاف کا ایک نظام، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اپنی پارٹی کو منظم بنائیں، یہ آپ کی طاقت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ جس نہج چلے اور جن لوگوں کے مشورے پہ عمل کرتے رہے، میں یہ دن دیکھ رہا تھا کہ ایک تو وہ نظریاتی طور پہ، دوسرا میرے حلقے کے ساتھ جو ظلم ہوا، وزیر اعلیٰ صاحب میرے حلقے سے تھے، سوات سے تھے، لیکن ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک پاکستان بنائیں گے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے تو نیا پاکستان، ایک پاکستان ابھی بنے گا پتہ نہیں، لیکن سوات کو انہوں نے 2 سوات میں تقسیم کیا، بیچ میں دریا کے اس پار جو میرا سب سے بڑا حلقہ ہے N2، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، سوری میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، انہوں نے کیا ہے۔ N2 سوات کا 75% آف دا ٹوٹل ایریا آف دا ڈسٹرکٹ، باقی جو 2 NA3 NA4 ہیں، 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، وہ 25% ہے۔ میرا حلقہ بڑا پسماندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشل تھا، اس کو ایسے ہی رکھا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں سنا، نہ دیکھا ہے، نہ پڑھا ہے کہ ایک حلقے میں 4 وزراء، جس میں ایک وزیر اعلیٰ ہو، ایک وفاقی وزیر ہو، 2 صوبائی وزراء ہو، وہ صرف ایک جو ان کا ایک لاڈلا ہے سوات سے، ان کے حلقے میں اتنی پاور کی کنسنٹریشن
اور تمام جو وسائل ہیں صوبے کے وہ صرف اسی جگہ پہ، باقی سوات کو انہوں نے اور باقی لوگوں کو، میرے حلقے کے لوگوں کو، اس بات پہ میں نے کئی دفعہ احتجاج کیا پارٹی کے اندر، یہاں تک میں نے خان صاحب کو 2020 میں استعفیٰ تک دیا کہ میں صوبائی قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ 1-to-1 میٹنگ میں انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری وجہ سے میرے حلقے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر میں بیچ میں نکلوں تو شاید آسانی ہو۔ لیکن اس کے بعد یہ بات تو چلتی رہی، میرے ساتھ وعدے ہوتے رہے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ لیکن آخر میں نے پارٹی کے اندر جو رجحان دیکھا ایک اور طرف، میں عدم تشدد کا قائل ہوں، میں امن اور ڈائلاگ کے راستے مسائل کا حل تلاش کرنے کا اس پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن میں نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا کہ تشدد کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ میں نے اس کی بھی مخالفت کی کہ خان صاحب ہم تو یہاں جمہوریت کے پیچھے آئے تھے، ہم تو یہاں ایک پرامن پاکستان کے پیچھے آئے تھے، ہم تو ادھر اکاؤنٹیبلٹی ہمارا تو یہ ہے اور اس کے لیے ایک پرامن جدوجہد ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ یہ جس طرح آپ نکل رہے ہیں، جن لوگوں کے مشورے سے نکل رہے ہیں، یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ ہماری پارٹی کے لیے بہتر ہے، اور پارٹی کے اندر کئی لوگوں نے اس پہ بات کی، لیکن وہ جو پاکستان جیسے جذباتی ماحول میں جہاں پہ لوگوں میں محرومیاں ہیں، انسرٹنٹی ہے خاص کر جوانوں کو اپنے مستقبل کا، اور جہاں پہ آلریڈی انتہا پسند نظریے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، پاکستان ڈیوائیڈ ہے، ہر لیول پہ ڈیوائیڈ ہے، اور کچھ لوگوں نے تو کوشش کی کہ وہ ڈویژن پاکستان کے جو بہت ہی ریاست کے ادارے ہیں اس میں بھی وہ ڈویژن لائیں، لیکن ناکام رہے۔ میں نے ان سے کہا خان صاحب احتجاج بھی کریں گے پرامن سڑکوں پہ جلد سے جلوس کی صورت میں، لیکن آپ استعفیٰ مت دیں، کیونکہ یہ ایک آئینی مورچہ ہے، اگر ہم اس کو خالی کریں گے تو ہمارے لیے واپسی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ وہ بات بھی نہیں مانی گئی۔ پھر میں نے کہا خان صاحب یہ جو آپ جس انقلاب کی بات کرتے ہیں اس کے نتیجے میں انقلاب نہیں بلکہ ایک سول وار اور اینرکی کا خدشہ ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوگا، اور جو کچھ ہوا 9 مئی کو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ انتہائی برا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اس ملک کے اثاثے ہمارے اثاثے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا پبلک ہوں، اور خاص کر دفاعی اثاثوں پہ جو حملے کروائے گئے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور جو گناہ گار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے، اور جو بے گناہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو بچائیں۔ پی ٹی آئی کے اندر اب بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھے لوگ ہیں، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، ان کے ساتھ اچھا وقت گزرا، انہوں نے میری ان تمام باتوں کی تائید کی۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ شاید اور بھی آ جائیں جو اچھے لوگ ہیں، لیکن ایک بات جو میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں انڈر پریشر یہ پریس کانفرنس نہیں کر رہا، یہ اس پروسیس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے۔ ثبوت کے طور پہ یہ ہے کہ میں 1 سال سے ان کے یہ جو احتجاجی اور پرتشدد واقعات ہیں ان کا حصہ نہیں رہا، عملی طور پہ 1 سال پہلے میں ان سے الگ ہو چکا ہوں، اور اس میں بھی اسی لیے میرے خلاف نہ کوئی کیس ہے، نہ میرے پیچھے پولیس دوڑ رہی ہے، ورنہ آج میں ادھر نہ ہوتا۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میرے پیچھے لوگ آئے اور میں جیل میں گیا ہوں اور باہر نکلا ہوں، میں نہ جیل میں گیا ہوں اور نہ میرے خلاف کوئی ایسی بات ہے، تو کیوں میں انڈر پریشر یہ بات کروں گا؟ ثبوت کے طور پہ میں یہ پیش کر رہا ہوں، اسی لیے میرا کیس سب سے الگ ہے۔ میں ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ انتہائی پسماندہ ہے، میں اس کا بھی ذکر کروں گا۔ ملاکنڈ ڈویژن میں ہم نے 2 بین الاقوامی یہ جو گلوبل وارز ہیں ان کا فرنٹ لائن رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، ہمارے قبائلی علاقے اور ملاکنڈ۔ ہم نے خطرناک سیلاب اور زلزلے دیکھے ہیں، انتہائی پسماندہ ہے۔ یہ جو ٹیکس کے نفاذ کا ایشو ہے اب دوبارہ سر اٹھا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے پیپلز پارٹی کے فورم سے اور تمام عوام، اسی لیے کہ ملاکنڈ ڈویژن انتہائی جنگ زدہ، آفت زدہ اور پسماندہ علاقہ ہے، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ملاکنڈ ڈویژن میں جو پوٹینشیل ہے اور جو وسائل ہیں جو ہم ایکسچیکر کو کسی اور طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کا بھی ہمارے ساتھ حساب ہو، ہمیں وہ ڈیولپمنٹ بھی ملے جو کہ باقی ملک کو مل رہا ہے۔ اگر وہ ہو، اور جو ہم یہ جو
یہ نافذ کر رہے تھے 5 سال پہلے. میں اس وقت 8 سال پہلے صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا. اس شرط پہ ہم نے قرارداد پاس کی کہ یہ جو ہے ایکسٹینڈیبل ہوگا, 5 سال کے لیے ہے اور ایکسٹینڈیبل ہے. اب 30 جون کو وہ میعاد پورا ہو رہا ہے. میری خواہش ہوگی اور میرا مطالبہ ہے کہ اس پہ موجودہ جو حکومت ہے وفاقی, کیونکہ یہ فیڈرل ٹیکسز ہیں, ان پہ غور کیا جائے. اس وقت وہاں پہ حالات انتہائی تشویشناک ہے. ہم پہ پھر بدامنی کے بادل منڈلا رہے ہیں, لوگوں کا روزگار نہیں ہے, مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں. تو میری خواہش ہوگی اور میرا مطالبہ ہے, اور اس کے لیے ہم نکلیں گے بھی اور لڑیں گے بھی پرامن طریقے سے, کہ ہمیں یہ چھوٹ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, اور فی الحال ہمیں ٹیکس کے نفاذ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے, اس کو ٹیکس فری زون قرار دیا جائے. ہمارے صوبائی صدر صاحب محمد علی شاہ والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں. جیسے فیصل بھائی نے کہا, کل بھی آپ کو زحمت دی, آج بھی آپ کو زحمت دی, اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے میں 1-2 بار آپ کو اسی طرح زحمت دینی پڑی. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تسلی دیتا ہوں, جس طرح ڈاکٹر حیدر صاحب نے پوری تفصیل سے آپ سے بات کی, تو میں اپنی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام خیبر پختونخوا کے ورکروں کی طرف سے, اور خصوصاً ملکنڈ ڈویژن کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے ہمارے یہاں موجود عہدیدار ہیں, ان کا بھی میں مشکور ہوں. یہاں آنے پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر حیدر صاحب ایک ایسا بندہ ہے, میں صرف یہ بات اس کی کلیریفیکیشن کے لیے یہاں کر رہا ہوں. جیسے اس نے خود کہا کہ پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور پی ٹی آئی میں ہم ایسے بندوں کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ جنہوں نے ہر فورم پہ حق کو حق کہا اور جھوٹ کو جھوٹ کہا. پی ٹی آئی سے جو میں کہہ رہا ہوں, ہمیں شامل ہو رہے ہیں یہاں پیپلز پارٹی میں. اپنے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی میں انہوں نے ہمیشہ, اگر پارلیمانی پارٹی کے میٹنگ میں ہوا, اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے ہمیشہ سچ کی بات کی, اپنے حلقے کے لیے بات کی. تو ہماری کوشش ہوگی کہ میں صرف اس کلیریفیکیشن کے لیے بات کر رہا ہوں, جیسے انہوں نے خود کہا کہ ایک پریشر کے تحت یہاں آج پریس کانفرنس ہو رہی ہے, تو یہ ہمارے لیے سوات کا ایک اثاثہ ہے, اثاثہ. اب میرے ساتھ خود 2 بار صوبائی اسمبلی میں ہم ایک ساتھ کولیگ رہ چکے ہیں. 2008 سے لے کر 2014 تک, پھر 2014 سے لے کر 2018 تک ہم ایک ساتھ اسمبلی میں رہ چکے ہیں. پھر 2018 میں یہ خود 2 بار 2 سیٹوں سے این اے سے اور پروونشل اسمبلی سے دوبارہ یہ الیکٹ ہوئے, اور ایسے بندے کو اس نے شکست دی, امیر مقام کو اس نے شکست دی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے صوبے میں اور خصوصاً ملکنڈ ڈویژن میں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس 1 وکٹ گرا دی, یہ وکٹ گرا دی, تو میں سمجھتا ہوں کہ سوات میں ہم نے آج پی ٹی آئی کا جنازہ نکال دیا, جنازہ نکال دیا. میں کل عمران خان صاحب کی بات سن رہا تھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکروں پہ, جنگل کا قانون بنا ہوا ہے. تو میں صرف آپ کے پریس کی وساطت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں سے جو خیبر پختونخوا میں آپ نے پختونخوا کا حشر کیا, اور ہر لحاظ سے میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جو ان کے دعوے تھے, جو ان کے وعدے تھے, کرپشن فری پاکستان بناؤں گا, کرپشن فری خیبر پختونخوا بناؤں گا, آج میں سمجھتا ہوں ان کے آج کیسز نکل رہے ہیں.
خیبر پختونخوا میں جتنی کرپشن پچھلے 10 سالوں میں بھی میرے خیال میں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کرپشن نہیں ہوگی. جو لوٹ کسوٹ خیبر پختونخوا میں ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں میں اس کی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. تو جو 9 مئی کو جو واقعہ ہوئے، صرف اس پہ ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ کل بھی بات کی تھی کہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہر پارٹی کا حق ہے، اور لیکن یہ ہے کہ پرامن احتجاج کے آڑ میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، پرائیویٹ لوگوں کو نقصان پہنچانا، اور خصوصی طور پر آرمی کے انسٹالیشن کو نقصان پہنچانا، میں سمجھتا ہوں یہ کرمنل ایکٹ ہے. جس طرح فیصل نے کہا، یہ بھی ہماری ایک درخواست ہے کہ جنہوں نے بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، آرمی انسٹالیشن کے نقصان پہنچایا ہے، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور آخری ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ملکن ڈویژن سے میرا اپنے بھی تعلق ہے. جس اسمبلی کا ذکر کیا اس میں میں خود بھی اسمبلی کا حصہ رہ چکا ہوں، اور یہ انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں نے کل بھی میٹنگ میں چیئرمین صاحب سے یہ بات کی ہے، انشاءاللہ تعالی ٹیکس جون تک ہم ٹیکس سے ایگزیمٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا پورا یقین ہے کہ یہ گورنمنٹ جون کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی جتنا بھی ہو سکے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. بات کی آپ پارٹی کے اندر لیکن ٹائمنگ اس طرح کی ہے کہ جس طرح باقی سیلاب آ رہا ہے آپ اس سیلاب میں بہ گئے ہیں. کنڈی صاحب 70s 80s میں دیکھا جب غلام مصطفیٰ کھار چلے گئے، غلام مصطفیٰ جتوئی چلے گئے، بڑی بڑی شخصیت مزاری ممتاز تو سیم اس طرح کی پکچر اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی نظر آ رہی ہے. اسی طرح جب کاف لیگ نکلی تو آپ اس وقت بھی یہی ایسی ہی صورتحال. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں آپ لوگ جو اس تجربے سے گزرے ہیں اس ٹوٹ کو بہتر سمجھ رہے ہیں ڈیموکریسی کے لیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی اتنی عمر ہے کہ اس کے انکلز تو نہیں ہے. مجھے اگر کوئی انکلز کا نام، آپ نے جو پہلا سوال کیا اس پہ سارے انکلز ہی تھے نا، آپ نے انکل کا نام لیا. ابھی عمران خان کی اتنی عمر ہے کہ وہ خود گرینڈ فادر کے ایج کے ہیں، اس کے انکلز کہاں سے ہوں گے جو اس کو چھوڑ جائیں. لیکن ہم نے پہلے یہی کہا تھا، دیکھیں یہ سیاسی جماعت نہیں تھی. جس طریقے سے ان کو خود کہتا تھا نا، مجھے تو نہیں پتہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، اور ایک جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوتا تھا، پھر ایک پاشا صاحب ان کے لیے جو کام کر رہے تھے، سب کو پتہ تھا کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو پارٹیوں میں زبردستی شامل کیا جا رہا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھے جب ہماری 2008 میں حکومت تھی، اس وقت کاف کا فارورڈ بلاک بن رہا تھا اور آصف علی زرداری صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور ہم نے جب مسلم لیگ کاف ہمارے ساتھ اتحادی بنی ایز اے پارٹی ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن میں نے آج نہیں کہا، چند دن پہلے میں نے وہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ رابطے میں ہیں، اور آپ اس وقت ہنسی مذاق کے جو ہے نا موڈ میں تھے. اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اہم لیڈر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو پارٹی میں ایکسیپٹ کرنا ہے جس میں ہمیں پارٹی کے ہمارے دوست جو سنجیدہ لوگ ہوں گے. جو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو کل ہمارے ساتھ MNA شامل ہوئے عثمان ترکی صاحب، آج ڈاکٹر صاحب شامل ہوئے، آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سے ٹاک شوز میں، کون سی پارلیمنٹ کی اسپیچ، غالب ان کو تو موقع ہی نہیں ملا تھا. وہ جو لوگ چھلانگے لگاتے تھے وہ کدھر ہیں؟ انقلاب کی باتیں کرتے اس کو میدان میں آ جاؤ نا. آج انقلاب لاؤ. آج انقلابی لوگ تو چوہوں کی طرح جو ہے نا غاروں میں گھسے ہوئے ہیں. آ جائے نا وہ ریڈ لائن جو کہہ رہے تھے کہ زمان پارک کی، آئے نا ریڈ لائن کدھر ہیں؟ زمان پارک کے بعد لگائے نا اپنے جو سرکس لگائی ہوئی تھی. یہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ان لوگوں نے 2 دن بھی نہیں ٹھہرنا. آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ مجھے وہ فکر ہے جب آپ لوگوں کے پیچھے پولیس لگی اور آپ کیا کریں گے. لہٰذا ہم کہتے ہیں سیاسی جماعت تھی نہیں. اگر سیاسی جماعت ہوتی تو لوگ برداشت کرتے، تھانے بھی برداشت کرتے، جیلیں بھی برداشت کرتے، اور پھر کندن بن کے نکلتے کہ ہم یہ آ گئے ہیں. لیکن ہم نے کہا تھا یہ جو ہے، یہ ہمیشہ ہم نے کہا یہ پری پیڈ کارڈ ہے.
پری پے کارڈ جب ایکسپائر ہوگا تو اس کا بیلنس ختم ہو جائے گا. میں ذرا ان کے ایک کامنٹ کا اگر آپ توجہ دیں. آپ نے کہا کہ آپ بھی سیلاب میں بہہ گئے ورنہ آپ کا کیس ڈفرینٹ ہے. میں سیلاب میں بہا نہیں ہوں کیونکہ میں سیلاب میں تھا ہی نہیں. میں نے نہ معافی مانگی ہے نہ میں نے پالیٹکس سے ریزگنیشن کا اعلان کیا ہے. میں اب خوشکی پہ ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ زیادہ مضبوط ہو کے کرتا رہوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ بطور سیاسی جماعت کیا بدبختی کے حق میں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے بتایا کہ وہ امریکہ جانے کی خواہش کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے، تو امریکہ میں تو اس کے خلاف ہے لہجان کا کیس، اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی میں ہے عارف نقوی والا کیس، تو وہ کیسے وہاں جائیں؟ دیکھیے وہ اسی چیز میں، اسی کوشش میں نے پہلے کہہ دیا کہ میری خبر آپ لکھ لیں، مانے نہیں. ہمیشہ آپ میری خبر کو جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں. آپ خبر لکھ لیں. وہ اسی کوشش میں، وہ اصل میں ان کی جو زوم کانفرنس تھی نا، وہ اسی صورت میں اپنے لیے کوئی گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے جو ہے نقوی کا کیس بھی UK میں باقی بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا کیس ہے جو اس کو ابھی تک ان کے جو ستارے ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے کہ آپ لنڈن جو ہے، آج تک وہ برطانیہ نہیں گئے. ایک منٹ. لہٰذا وہ اس کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنے لیے گراؤنڈ بنائیں اور امریکہ میں سیاسی پناہ لیں. یہ اپنے پاس لکھ لیں. آپ کسی دن اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ امریکہ یاترا کرنے چلے گئے. جی جی خواتین سے ایک لے لیں. سوال یہ ہے کہ مزید کتنے لوگ ابھی تک آپ سے بہت سے رابطے کوئی نام لینا چاہے اور فواد چودھری شاہ قریشی اگر آپ میں آنا چاہیں تو کیا پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹ کرے گی؟ یہ فواد چودھری شاہ قریشی بہت بڑے لیڈر ہیں جو روزانہ آپ ان کا نام لیتے ہیں. آپ کی دیکھیے ہمارے ساتھ بہت سے لوگ رابطے میں ہیں اور یہ سیاست کے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے SOP کے تقاضا ہے کہ ہم کسی کی جو بات چیت ہے یا کسی کا نام جو ہے وہ ہم اوپن نہیں کرتے. جیسے آپ لوگ ذرائع سے خبر چلاتے ہیں، بندے کا نام نہیں بتاتے. اس لیے جو ہے ہمارے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب کوئی شامل ہوگا آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے، یہاں پر بلائیں گے، آپ کے سامنے شامل کرائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت سی چیزیں گے. جی جی وہ آپ ایک منٹ. ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ آپ نے یہ رابطے میں 1.5 سال سے رابطے میں تھے، پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ اتنا ٹائم 1.5 سال کا عرصہ کس میں لگا؟ اس لیے میں نے دوسری بات یہ کہ اس میں آپ نے انتخاب کیا پیپلز پارٹی کا، آپ نے کہا دوسری جماعتوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا تھا، تو یہ بتانا پسند کر تو آپ شامل ہوں گے. اب یہ بتانا پسند کریں کہ کون سی جماعت جنہوں نے آپ کو رابطہ کیا؟ آپ کے پہلے سوال کے حوالے سے میں نے وضاحت کی، شاید میں ریفریش کروں. میں نے کہا کہ اس وقت میرے پاس 2 وجوہات کی بنیاد پہ میں اس وقت نہیں کر سکا. ایک یہ کہ میں سٹنگ MNA تھا، میرے پاس امانت تھی. میں نے ان سے کہا کہ جب میں استعفیٰ دوں گا، میں ایک عام آدمی بنوں گا سیاسی، اس کے بعد میں اپنے فیصلے کروں گا. جب تک میرے پاس یہ امانت ہوگی تو میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. اور دوسرا اس نے ٹائم اسی لیے لیا کہ میں نے کہا کہ بعد میں نے اپنا مائنڈ بنا لیا تھا، لیکن میں فیصلے اکیلے نہیں کرتا. ہماری روایت ہے کہ ہم ایک جرگہ بلا کے، تو ابھی پچھلے مہینے 3,500-4 ہزار لوگوں کے جرگے میں یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ ریکارڈ پہ ہے. اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ میں نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیوں کیا دوسروں کے، وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن نیشنل لیول پہ جو 3 پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ، PTI اور PPP، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ PPP جو میرا مزاج ہے، جو میرا نظریہ ہے کہ ایک ڈیموکریسی کے ذریعے پرامن طریقے سے اس ملک کی خدمت کی جائے، مجھے وہ کلچر پاکستان پیپلز پارٹی میں نظر آ رہا ہے. ان کی جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں، ان کے اندر ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے، کیونکہ ہمارے صوبے پہ احسانات ہیں، چھوٹے صوبوں پہ احسانات ہیں. تو اسی لیے میں نے اس کا انتخاب کیا اور یہاں پہ ورکر کی عزت ہے. علی فرقان کے بعد آخری سوال. علی فرقان کے بعد آپ کا سوال ہے. پیپلز پارٹی کی شمولیت کا آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ سمیع ابراہیم کو اٹھا لیا گیا ہے عمران ریاض کے بعد. میڈیا لاجک کا دفتر بند کر دیا گیا ہے. آپ اتحادی جماعت ہیں، تشویش ہے میڈیا کے حوالے سے جو اقدامات سامنے آ رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ہی ہے، آپ خاصی وزیر ہیں، تو اس ملک پہ اسلام آباد میں کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا سمیع ابراہیم کہاں ہے، FIA والے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کدھر ہے. تو یہ کیا ایسا ہوتا ہے، جنگل کا قانون ہے یا بنانا ریپبلک ہے؟ نہیں، پاکستان کا آئین ہے. دیکھیں پہلی بات تو جب آپ شامل ہوں گے کرائٹیریا آپ کو بتا دیں گے پارٹی کا کیا ہوگا، لیکن ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو لیتے ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہوں. ہم ایسے لوگوں کو نہیں لیتے جو نان پولیٹیکل ٹائپ کے لوگ ہوں.
جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ بالکل ہم کہتے ہیں کہ جن سمیع ابراہیم سے میرے بہت سے، میں ان کو پہلی بات تو یہ کہ جرنلسٹ نہیں سمجھتا جو اپنے پولیٹیکل لیڈروں کے لیے جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ترجمان تھے، لیکن پھر بھی ہمارے، کیونکہ میرا تعلق انفارمیشن سے اور آپ کا تعلق میڈیا سے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بالکل ایسی چیزیں ان کے اگر خلاف FIR ہے بالکل اس کو پیش کیا جانا چاہیے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بلو دی بیلٹ پارٹی لیڈرز کے متعلق سٹیٹمنٹس دی، کبھی بھی ان کے ادارے نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں دے رہے، لیکن ان کا اپنے ایک وہ ہے، اس کو خیر ہم پولیٹیکلی نبڑ لیں گے، لیکن جو بھی جرنلسٹ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف FIR ان کو بالکل پروڈیوس کیا جائے۔ اگر ایک چیز اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ آج کل ایک تیسری قوت یا چوتھی قوت بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور IG صاحب سے میں خود بھی بات کروں گا کہ ان کو اٹھایا گیا ہے تو ہم کریں گے۔ اگر IG صاحب کو علم نہیں ہے اور کوئی ان کے اپنے بھی بڑے پرسنل کسی کے ساتھ گریجز ہوں، انہوں نے فائدہ اٹھایا ہو، تو اس کو بھی اس چیز میں جو ہے آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو جی۔ میں ان کو باقاعدہ